ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ایپ کے ڈاؤن لوڈز میں یہ بہت کی رول پلے کرتے ہیں، اور جو ہم اے ایس او یا ایس یو کرتے ہیں اس کا سارا زیادہ دار و مدار ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بیک لنکس آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اس کی بیک اینڈ میں نے ایس یو اس لیے لکھ دیا ہے کہ بیسیکلی یہ ایس ای کا ٹاپک ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی ایپ جو ہے اس کے ڈاؤن لوڈز بہت زیادہ آپ انکریز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ویکیپیڈیا، کورا، کمپنی ویب سائٹ اور بلاگز۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ انٹر لنک ہے، ان کو ہم بھی استعمال کرنا بھی سیکھیں گے۔ واٹ از گیسٹ پوسٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انفوگرافکس۔ گیسٹ پوسٹ کیا ہوتی ہیں، انفوگرافکس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد گیسٹ پوسٹ اور انفوگرافکس کو ہم واٹس ایپ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کی مدد سے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیک لنک سے۔ بیک لنک بڑا ایزی ٹاپک ہے، نام سے آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے۔ بیک لنک کا مطلب جسٹ یہ ہے کہ ایک یوزر اگر ایپ سٹور پہ نہیں گیا اور آپ نے اس کو اپنی ایپ کے اوپر لے آئے، اینڈ دیٹس اٹ، یہ بیک لنک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو واٹس ایپ پہ ایک میسیج آتا ہے، آپ کو میسیج بہت پسند آتا ہے، آپ نیچے دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک لنک ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی ایپ پہ چلے جاتے ہیں، یہ بیک لنک ہے۔ اسی طرح آپ نے فیس بک کے اوپر سرچ کیا کہ آپ کو کوئی ایپ چاہیے، تو وہ کسی ویب سائٹ پہ لے گیا، اس ویب سائٹ سے کے نیچے لنک دیا ہوا تھا، آپ نے لنک پہ کلک کیا تو وہ سٹور پہ لے گیا، یہ بیک لنک ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی بلاگ پڑھے تھے، بلاگ پڑھا، آپ کو آرٹیکل پسند آیا، نیچے ایک لنک لکھا ہوا تھا، آپ نے اس لنک پہ کلک کیا تو وہ آپ کو پلے سٹور پہ لے گیا، یہ بھی بیک لنک ہے۔ مطلب کہ گوگل پلے سٹور یا ایپل پلے سٹور کی جو یہاں پہ سرچنگ ہوتی ہے، یہاں سرچنگ کیے بغیر جب آپ اپنی ایپ تک پہنچ آتے ہیں، یہ جو لنک ہے، اس لنک پہ کلک کر کے آپ ایپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ بیک لنک کہلاتا ہے۔ تو کیا کیا پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں انٹر لنک ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہیں کہ بیک لنک آپ کہاں کریٹ کر سکتے ہیں۔ لائک فیس بک ایک بہت بڑا آج کل پلیٹ فارم ہے، لائک میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں یہاں پہ گوگل پہ کوئی چیز سرچ کروں تو اکثر وہ مجھے فیس بک پہ لے جاتا ہے۔ لائک مجھے کوئی اسلامی چیز سرچ کرنی ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی تحریر ایسی مل جاتی ہے جو بیسیکلی فیس بک پہ لکھی ہوتی ہے۔ لائک بلاگز بھی آ جاتے ہیں، ویکیپیڈیا بھی آتا ہے، بلاگز بھی آتے ہیں، اور فیس بک بھی آ جاتی ہے۔ خاص طور پہ جب میں کبھی کبھار اگر اردو میں سرچنگ کروں نا، تو جیسے یہ تفہیم القرآن ہے تو یہ دیکھیے ویکیپیڈیا پہ جاتا ہے، یا ابھی میں کوئی آرٹیکل لکھوں گا نا، لائک روزے کی فضیلت، اس طرح کے آرٹیکل لکھوں گا نا تو اکثر میں دیکھا دی فتویٰ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا، آپ سمجھ لیں کہ بلاگز ہوگے، ٹھیک ہے۔ آپ نیچے جاتے جائیں گے نا، آپ کو فیس بک کے لنکس بھی ملنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ انگلش میں لکھیں گے کوئی چیز تو آپ کو کیورا یہ ویب سائٹ آئے گی، ویکیپیڈیا آئے گا، یا پھر فیس بک پہ لے جائے گا۔ تو میں پہلے فیس بک سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں فیس بک کی بات کیوں کر رہا ہوں، فیس بک کے اوپر آپ کا پیج ہونا، اس کے زیادہ لائکس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہماری کمپنی کا پیج ہے، اور آپ آتے جائیں، سب سے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے یہ ہماری ایپ کی پروموشن کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ انفوگرافکس بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفوگرافکس میں ابھی تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کروں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ایک ایپ کا، یہ ساری ایپس جو ہیں، اس کے بعد یہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ملے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو ایپ کی ایڈورٹیزمنٹ کے لنکس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ فیس بک بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اچھی تحریر، یہ جو تحریر ہوگی نا اچھی، یہ ایس سی او میں بڑا رول پلے کرے گی۔ یہاں پہ اچھی سٹیٹمنٹس لکھی ہوں جو آپ کی اس کی الگ سے ایس سی او ہوتی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ آج کل بڑی پاپولر ہے، ٹریفک کو لے کے آنے کے لیے بیسٹ پلیس ہے۔ مطلب میں نے لکھا تفہیم القرآن تو یہ مجھے یہاں لے آیا، تو یہ دیکھیں تفہیم القرآن کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، آنسرز میں آ کے اور اپنی ایپ کا لنک دے دیں۔ تفہیم القرآن ایپ ہے، یا آپ کی کتاب ون ایپ ہے، اس کے اندر بکس ہیں، ڈائجسٹ ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، آڈیو بکس ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کیا کوسچن ڈھونڈ رہے ہیں، ان کوسچنز تک پہنچیں اور ان کے آنسرز میں آپ لکھیں جی اس کوسچن کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ آنسر ہے، اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ایپ کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ گیسٹ پوسٹس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ویکیپیڈیا، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس پہ بھی آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اب آ جائیں ذرا گیسٹ پوسٹ فور قرآن ایپس، ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیں۔ اب دیکھیں کوسچن ارائز کہ ہمیں اگر بلاگز لکھنے ہیں تو کس جگہ جا کے اپنی ایپ کے بارے میں لکھنا ہے، تو اس میں کیٹیگریز بنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمپل گیسٹ پوسٹ لکھیں اور ویب سائٹس آ جائیں اور وہاں پہ آپ گیسٹ پوسٹ لکھنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کو اپنی کیٹیگری فائنڈ کرنی ہے۔ کیٹیگری فائنڈ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ آئیں گے اور لکھیں گے گیسٹ پوسٹ فار قرآنک ایپس،
guest for books app, guest post for like audio books. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو کچھ ویب سائٹس ملیں گی، ان ویب سائٹس پہ جا کے آپ اسی طرح کی گیسٹ پوسٹ، اس سے کچھ بہتر سے مراد یہ کہ جس میں تحریر زیادہ ہو، رائٹنگ زیادہ ہو اور اس طرح کے ٹیگز کم ہو، تو وہ آپ یہاں پہ مختلف ویب سائٹس پہ جائیں گے، وہ فری والی ویب سائٹ ڈھونڈیں اور وہاں پہ وہ گیسٹ پوسٹ لکھ دیں، وہ خود بخود وہ پوسٹ پروموٹ ہوگی. لائک یہ میں نے پہلی دیکھی. تو اس کے پھر اگر آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے، اس کو دیکھ لیں، اس میں کنٹریبیوٹ رائٹ فار اس، اس میں ان کے کچھ رولز ہوں گے کہ ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کیٹیگریز لکھی ہیں، ان کیٹیگریز کے علاوہ آپ یہاں پہ آرٹیکل نہیں لکھ سکتے. اس طرح آپ نے مختلف ویب سائٹس ڈھونڈنی اور وہاں پہ بیسیکلی آرٹیکلز لکھنے ہیں جو آپ کی ایپ کی پروموشن کے لیے گوگل سے آپ کے لیے ٹریفک لے کے آئیں گے. آگے چلتے ہیں انفو گرافکس. یہ آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں نا، اب آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم عام طور پہ اس کو بھی بینر ہی کہہ دیتے ہیں، لائک ایپ کو ایڈورٹائز کرنے کا بینر ہے یہ. تو اس کو پروفیشنلی سپیکنگ میں لائک اس کو بولتے ہیں انفو گرافکس. اس کے لیے آپ کے پاس اگر تو ڈیزائنر موجود ہے نا، تو پھر تو آپ کو کوئی وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کے پاس ڈیزائنر نہیں ہے تو آپ یہاں لکھیں ویب سائٹ ٹو سبمٹ، سبمٹ نہیں، سبمٹ بعد میں ہوگا، پہلے انفو گرافکس بنیں گے. تو یہ دیکھیں canva.com پہ جائیں، یہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور یہ آپ کو فری میں کچھ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ اس کو ایڈٹ کر کے یہاں سے ایک انفو گرافکس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، اب دیکھیں جب انفو گرافکس دوبارہ سن لیں، یا تو canva.com سے کریٹ کر لیں، یا پھر آپ کے پاس ڈیزائنر ہے تو وہ اڈوب فوٹوشاپ، اڈوب پریمیئر، جو بھی ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کریٹ کر لیں، ڈیزائن کر لیں. اس کے بعد جب یہ بن جائے گا، اس کے ساتھ ایک تحریر لکھیں، اس کے نیچے ایپ کا نام دیں، ایپ کا لنک دیں، اور واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ہر جگہ پہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. پلس یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، آپ لکھیں گے ویب سائٹس ٹو سبمٹ انفو گرافکس. انفو گرافکس سبمٹ کرانے کی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ گیسٹ پوسٹس ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے اور ترتیب کے ساتھ دیکھتے جائیں جہاں جہاں آپ پوسٹ کر سکیں. اس میں بھی آپ کو کیٹیگری دیکھنی پڑے گی. قرآنک ایپس لکھ دیں یا بکس ایپس لکھ دیں یا جو بھی آپ کی کڈز ایپس ہیں آپ کی وہ لکھ دیں. وہاں جا کے پھر آپ کو یہ گیسٹ پوسٹ سبمٹ کرانی پڑتی ہیں. پھر یہ امیجز بھی سرچ میں آ جاتے ہیں. لائک ابھی میں نے سرچ کیا نا تو آپ کے سامنے امیجز آئے تھے، تو پھر آپ کا بھی امیج اس طرح سرچ میں آئے گا. جب آپ امیج پہ کلک کریں گے تو ظاہر ہے نیچے آپ یہاں پہ لنکس بھی ہوتے ہیں، وہ لنک بھی آ جائیں گے. تو یہ ہے، اس طرح سے آپ اس کو گیسٹ پوسٹ کو کر سکتے ہیں.